الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی. کیا ہے وہ حقیقت جو ہو کر رہے گی؟ اور تمہیں کیا پتا کہ وہ حقیقت کیا ہے جو ہو کر رہے گی؟ كذبت ثمود وعاد بالقارعة فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية سمود اور عاد کی قوموں نے اسی جھنجھوڑ ڈالنے والی حقیقت کو جھٹلایا تھا. نتیجہ یہ کہ جو سمود کے لوگ تھے وہ چنگھاڑ کی ایسی آفت سے ہلاک کیے گئے جو حد سے زیادہ خوفناک تھی. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية اور جو عاد کے لوگ تھے انہیں ایک ایسی بے قابو طوفانی ہوا سے ہلاک کیا گیا. سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية جسے اللہ نے ان پر 7 رات اور 8 دن لگاتار مسلط رکھا. چنانچہ تم اگر وہاں ہوتے تو دیکھتے کہ وہ لوگ وہاں کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح پچے اڑی ہوئے پڑے تھے. فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة اب کیا ان میں سے کوئی بچا ہوا نظر آتا ہے؟ اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگوں نے اور لوط علیہ السلام کی الٹی ہوئی بستیوں نے بھی اسی جرم کا ارتکاب کیا تھا. فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية کہ انہوں نے اپنے پروردگار کے پیغمبر کی نافرمانی کی تھی اس لیے اللہ نے انہیں سخت پکڑ میں لے لیا. جب پانی طغیانی پر آیا تو ہم نے تمہیں کشتی میں سوار کر دیا. لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة تاکہ ہم اس واقعے کو تمہارے لیے سبق آموز بنا دیں اور یاد رکھنے والے کان اسے سن کر یاد رکھیں. پھر جب ایک ہی دفعہ سور میں پھونک مار دی جائے گی. وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی ضرب میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. تو اس دن وہ واقعہ پیش آ جائے گا جسے پیش آنا ہے. وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 اور آسمان پھٹ پڑے گا اور وہ اس دن بالکل بودا پڑ جائے گا اور فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور تمہارے پروردگار کے عرش کو اس دن 8 فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه اس دن تمہاری پیشی اسی طرح ہوگی کہ تمہاری کوئی چھپی ہوئی چیز چھپی نہیں رہے گی. پھر جس کسی کو اس کا اعمال نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا کہ لوگو لو یہ میرا اعمال نامہ پڑھو. إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية میں پہلے ہی سمجھتا تھا کہ مجھے اپنے حساب کا سامنا کرنا ہوگا. چنانچہ وہ من پسند عیش میں ہوگا اس اونچی جنت میں. قطوفها دانية
كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية جس کے پھل جھکے پڑ رہے ہوں گے کہا جائے گا کہ اپنے ان امال کے صلے میں مزے سے کھاؤ پیو جو تم نے گزرے ہوئے دنوں میں کیے تھے۔ وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه رہا وہ شخص جس کا امال نامہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا کہ اے کاش مجھے میرا امال نامہ دیا ہی نہ جاتا اور مجھے خبر بھی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے۔ يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية اے کاش کہ میری موت ہی پر میرا کام تمام ہو جاتا، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، میرا سارا زور مجھ سے جاتا رہا۔ خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ایسے شخص کے بارے میں حکم ہوگا پکڑو اسے اور اس کے گلے میں توک ڈال دو، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو، پھر اسے ایسی زنجیر میں پرو دو جس کی پیمائش 70 ہاتھ کے برابر ہو۔ یہ نہ تو خدائے بزرگ و برتر پر ایمان لاتا تھا ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين اور نہ غریب کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا، لہذا آج یہاں نہ اس کا کوئی یارو مددگار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز میسر ہے سوائے غسلین کے۔ لا يأكله إلا الخاطئون أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون جسے گنہگاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا۔ اب میں قسم کھاتا ہوں اس کی بھی جسے تم دیکھتے ہو اور اس کی بھی جسے تم نہیں دیکھتے۔ إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون کہ یہ قرآن ایک معزز پیغام لانے والے کا کلام ہے اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں ہے، مگر تم ایمان تھوڑا ہی لاتے ہو، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے مگر تم سبق تھوڑا ہی لیتے ہو۔ تنزيل من رب العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين یہ کلام تمام جہانوں کے پروردگار کی طرف سے اتارا جا رہا ہے، اور اگر بالفرض یہ پیغمبر کچھ جھوٹی باتیں بنا کر ہماری طرف منسوب کر دیتے تو ہم ان کا داہنا ہاتھ پکڑتے ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين پھر ہم ان کی شارک کاٹ دیتے، پھر تم میں سے کوئی نہ ہوتا جو ان کے بچاؤ کے لیے آڑے آ سکتا۔ وإنه لتذكرة للمتقين وإنا لنعلم أن منكم مكذبين اور یقین جانو کہ یہ پرہیزگاروں کے لیے ایک نصیحت ہے، اور ہمیں خوب معلوم ہے کہ تم میں کچھ لوگ جھٹلانے والے بھی ہیں۔ وإنه لحسرة على الكافرين فسبح باسم ربك العظيم اور یہ قرآن ایسے کافروں کے لیے حسرت کا سبب ہے، اور یہی وہ یقینی بات ہے جو سراسر حق ہے۔
لہذا تم اپنے پروردگار کے عظمت والے نام کی تسبیح کرتے رہو۔